अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। लाखों ईरानी बैनुल-अक़वामी यौम क़ुद्स के मौके पर आज जुम्मे को मुल्क भर की सड़कों पर निकल आए। एक अहम सालाना तकरीब जिसका मकसद फ़लस्तीनी कास के साथ इज़हार यकजहती और फ़लस्तीन और इससे बाहर अमरीकी और इजरायली इक़दामात की मज़म्मत करना है। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे को हुई इस तकरीब को बड़े पैमाने पर रैलियों के ज़रिए मनाया गया, जिसमें तेहरान समेत बड़े शहरों में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी फ़लस्तीनियों के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत का मुज़ाहरा करने के लिए जमा हुए। इस साल का आलमी यौम क़ुद्स ख़ास तौर पर पुरजोश है, जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जारी फ़ौजी जारियत के दरमियान रोनमा हो रहा है। हफ्तों से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इन हमलों में 1300 से ज़्यादा ईरानी जाने जा चुकी है और 10,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद हलाकतें ख़वातीन और बच्चों की है। इसके जवाब में ईरानियों ने बड़ी तादाद में रैलियां निकाली, जिन्होंने ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे और इनक़लाब इस्लामी के नौमुंतखब रहबर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामेनेई की तस्वीर आवेज़ां की है। मशरिक़ सतह में जारी जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां आलमी जंग का खतरा सुनाई दे रहा है। गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर ईरान और इसके इत्तेहादी मलेशिया ग्रुपों ने नाटो के 3 ममालिक फ्रांस, इटली और तुर्की के फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। इन हमलों से न सिर्फ इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ है, बल्कि नाटो के बराह रास्त तनाज़े में दाखिल होने का इम्कान भी बढ़ गया है। इत्तलात के मुताबिक इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके में फौजी अड्डों और तुर्की के एक अहम एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। इन वाक़यात ने नाटो ममालिक में तशवीश पैदा कर दी और हिफाजती इक़दामात को सख्त करने का इशारा दिया। सबसे संगीन वाक़या इराक़ के शहर अरबिल के करीब पेश आया, जहाँ ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया। फ्रांसीसी फौज के मुताबिक फौजी कुर्द फोर्स को दाइश के खिलाफ तरबियत दे रहे थे कि अरबिल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक तरबियती मरकज में ड्रोन हमला हुआ। ईरान के साथ बढ़ती हुई जंग और इसके नतीजे में पैदा हुए तौनाई के बहरान के दरमियान रूस ने समंदर में फंसे हुए रूसी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी की इजाज़त देने के अमेरिकी फैसले का खैर मकदम किया। रूस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तौनाई की आलमी मंडी को मुस्तहकम करना इसके तेल के बगैर नामुमकिन है। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने आज जुम्मे के रोज़ सहाफ़ियों को बताया कि दुनिया इस वक्त तौनाई के शदीद बहरान का सामना कर रही है और ये कि रूसी तेल की काबिल कदर मकदार के बगैर मार्केट का इस्तेहकाम नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की काबिल कदर मकदार के बगैर मार्केट को मुस्तहकम करना नामुमकिन है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका तौनाई की मंडियों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में हमारे मफादात भी मुआफिक है। मजीद रूस का कहना है कि इसे यकीन नहीं है कि ईरान के बहरान से यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में अमेरिकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि इस वक्त रूस को कोई तशवीश नहीं है कि ईरान के बहरान से यूक्रेन में अमन की सालिसी में अमेरिकी दिलचस्पी कम होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अमेरिकी तहकीकाती इदारे FBI ने एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने सिक्योरिटी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। इस वार्निंग में कहा गया कि कैलिफोर्निया में अचानक ड्रोन हमले की कोशिश की जा सकती है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले फरवरी के आगाज में ही FBI ने अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों को मुमकिन ड्रोन हमले के बारे में अलर्ट किया था। अगरचे व्हाइट हाउस ने इस वार्निंग को ज़्यादा संगीन करार नहीं दिया, लेकिन इसने अहम सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान फासला इस मुमकिन हमले के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन 11,000 किलोमीटर का फासला है। अगर ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया को देखा जाए तो यह अमेरिका के मगरबी साहिल पर वाक़ है और ईरान से इसका फासला तकरीबन 12,500 किलोमीटर तक पहुँचता है। ईरान के पास मौजूद जदीद तरीन हमलावर ड्रोन भी उमूमन 2,000 किलोमीटर तक ही परवास कर सकते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की आला क़यादत की जानिब से सख्त बयानबाजियाँ इस बात की जानिब इशारा करती है कि जंग फ़िलहाल थमने वाली नहीं। जुम्मे को जंग 14 रोज़ में दाखिल हो गई। नए रहबर आला के पहले बयान के बाद ईरान के हमलों में शिद्दत आई है। ईरान ने इसराइल पर कई मुकामात पर हमले किए। यरूशलेम के शुमाल में जर्जिल पर मिसाइल हमले में 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इमलाक को भारी नुकसान पहुँचने की खबर है। पासदारान इनकलाब की जानिब से वादा सादिक 4 की 44वीं लहर के तहत इसराइल के कुरियात, शमोना, खुदैरा और हैफा के अहदाफ के साथ साथ अमेरिकी 5वें बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। दूसरी तरफ इसराइल ने तेहरान और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बमबारी की, जबकि सऊदी अरब ने 28 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया।
نئے رہبر اعلیٰ مشتبہ خامنئی کے پہلے پیغام میں شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے، خطے میں امریکی اڈوں پر حملے جاری رکھنے اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے عزم سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران لڑائی جاری رکھے گا اور آئندہ دنوں میں اس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اقوام متحدہ میں ایران کے جوہری ارادوں پر روس اور چین کے ساتھ مد مقابل آئے ہیں، کیونکہ واشنگٹن 2 ہفتے قبل ایران کے خلاف جنگ کے لیے مزید جواز بنانا چاہتا ہے۔ 15 رکنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں، جس کی صدارت اس ماہ امریکہ نے کی، روس اور چین نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی نگرانی اور نفاذ کے لیے قائم کمیٹی کے بارے میں بحث کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ یہ کوشش 2 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے مسترد ہوئی، جبکہ 2 ارکان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ پیش کیا۔ کونسل سے خطاب میں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک والٹز نے ماسکو اور بیجنگ پر الزام لگایا کہ وہ بظاہر 1737 کمیٹی کے کام میں رکاوٹ ڈال کر تہران کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے خلیجی عرب ریاستوں پر متعدد حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سماجی رابطے کی پوسٹ میں لکھا کہ ایران کے بحریہ ختم ہو گئی ہے، ان کی فضائیہ مزید موجود نہیں، میزائل، ڈرون اور باقی سب کچھ تباہ ہو رہا ہے اور ان کے رہنما صفحے ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ یہ تبصرے اس کے ایک دن بعد آئے جب ایران کے رہبر اعلیٰ مشتبہ خامنئی نے کہا تھا کہ وہ خون کا بدلہ لینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے خلیجی عرب ممالک کو امریکی اڈے بند کرنے کی وارننگ دی اور امریکی تحفظ کے تصور کو محض ایک جھوٹ قرار دیا۔ آج تہران اور اس کے مدافعات کے ارد گرد شدید فضائی حملے ہوئے۔ آج صبح اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے فوجی طور پر اور اقتصادی طور پر دہشت گرد نظام کو مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 47 سالوں سے دنیا بھر میں معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں اور اس میں بطور امریکی صدر انہیں مار رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ ایران کے خلاف آپریشن کے آغاز سے اب تک امریکی قوتوں نے 6000 سے زائد اہداف پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے جنگ کے آغاز کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے خلاف ایک ضمنی دھمکی دی اور اسرائیل امریکہ کی مشترکہ جنگ کا دفاع کیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ تقریباً 2 ہفتے کی امریکی اسرائیلی فضائی بمباری کے بعد ایران پہلے جیسا نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران کی اسلامی انقلابی گارڈ کوڈ اور بیسیج نیم فوجی فورس کو نمایاں نقصان پہنچا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سوالات کے جواب دیتے ہوئے نتنیاہو نے حزب اللہ کو نشانہ بنانا جاری رکھنے کا عہد بھی کیا۔ ایران نواز گروپ نے 2 مارچ کو جنگ کے آغاز پر ایران کے رہبر اعلیٰ کے قتل کے جواب میں فائرنگ شروع کی تھی، یہ پوچھنے پر کہ اسرائیل ایران کے نئے رہنما مشتبہ خامنئی اور حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کے خلاف کیا اقدامات کر سکتا ہے، تو نتنیاہو نے تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب، جو ملک کی فوج کا نظریاتی بازو سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت کے خلاف نئے مظاہرے ہوئے تو انہیں جنوری کے مقابلے میں زیادہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان مظاہروں میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق آج جمعے کو ٹی وی پر نشر کیے گئے ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ بدنیت دشمن میدان جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد ایک بار پھر خوف پھیلانے اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر دوبارہ بدامنی ہوئی تو 8 جنوری سے بھی زیادہ سخت ضرب لگائی جائے گی۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے مقاصد میں سے ایک ایرانی عوام کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا ہے جن سے وہ ایرانی حکومت کو گرا سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایرانی عوام سے اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور اسے ختم کرنے کی اپیل کر چکے ہیں۔ ترک محکمہ دفاع نے آج جمعے کو کہا کہ ایران سے لانچ ہوا ایک بیلسٹک گولہ جو اس کے فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، اس کو مشرقی بحر روم میں تعینات نیٹو کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام نے اسے بے اثر کر دیا۔ یہ گزشتہ 9 دنوں میں تیسرا ایسا واقعہ ہے۔ وزارت نے ایک باضابطہ بیان میں کہا ہے کہ ہماری سرزمین اور فضائی حدود کی طرف کسی بھی خطرے کے خلاف تمام ضروری اقدامات فیصلہ کن انداز میں اور بلا ہچکچاہٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کے لیے متعلقہ ملک کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں ہونے والی تمام پیش رفتوں کے قریب سے نگرانی اور جانچ کی جا رہی ہے۔ قومی سلامت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں امریکی سفارت خانے کے باہر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج تقریباً 300 افراد جمع ہوئے۔ بعد نماز جمعہ دوپہر 2 بجے شروع ہوئی ریلی کا اہتمام فلسطینی ملیشیا کے سیکریٹریٹ نے کیا اور اس میں کارکنان، سیاستدانوں، طلبہ اور عوام نے شرکت کی۔ شرکاء نے فلسطینی اور ملیشیا کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور ساتھ ہی منتظمین کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی رحلت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سفید گلاب بھی پیش کیے۔
یہ ریلی بڑی حد تک سفارت خانے کے باہر نکالی گئی، لیکن ارد گرد کی گلیوں میں مختصر مارچ بھی دیکھا گیا۔ ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کارکن حشام الدین رئیس نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 2000 لوگوں نے شرکت کی، حالانکہ پولیس نے ٹرن آؤٹ کا تخمینہ صرف 300 لگایا تھا۔ آج جمعے کو متعدد رپورٹس میں کہا گیا کہ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان اور دیگر سرکردہ رہنما تہران میں یوم قدس کی ریلی میں شامل ہوئے، جس نے بعد میں قریبی امریکی اسرائیلی حملے دیکھے۔ حملوں میں کم از کم ایک خاتون ماری گئی۔ سرکاری ٹی وی نے صدر پزیشکیان کو فلسطینی کاز کی حمایت میں سالانہ ریلی میں حامیوں کو سلام کرتے ہوئے اور بارش سے بڑی سڑکوں پر سیلفیز لیتے ہوئے دیکھا۔ قومی سلامتی کے سربراہ علی الرجانی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دارالحکومت پر تازہ ترین حملوں کو مایوسی سے باہر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سرکاری ٹی وی کی تصاویر کے مطابق کھلے عام مخالفت کے شو میں شرکت کرنے والے دیگر اہم عہدیداروں میں عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسن، قومی پولیس کے سربراہ احمد رضا رادان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ الرجانی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ یہ حملے خوف سے مایوسی سے کیے گئے، جو مضبوط ہے وہ مظاہروں پر بالکل بمباری نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے۔ الرجانی سرکاری ٹی وی کو یہ بات بتائی۔ سعودی عرب نے آج جمعے کو اپنے مشرقی اور وسطی علاقوں دارالحکومت ریاض کے سفارتی کوارٹر اور جنوب مشرق میں واقع شیبہ آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے والے متعدد ڈرون مار گرائے۔ وزارت دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک سلسلے وار پیغامات میں فضائی حملوں کی تفصیلات جاری کی۔ وزارت کے مطابق سعودی فضائی دفاع نے ریاض کے سفارتی کوارٹر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک ڈرون کو تباہ کر دیا کہ الخرج، گورنریٹ اور راب الخالی کے علاقوں میں کم از کم 60 ڈرون روک کر مار گرائے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب تک سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 2 ڈزن سے زائد ڈرون تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں ڈرون جو مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے، انہیں بھی راستے میں ہی مار گرایا گیا۔